مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ باہر حقیقتوں کی ہر ایک جنگ جیت لی، کردار ہو کے اپنی کہانی میں مر گئے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ۔ ہزار شمعیں جلی اور جل کے بجھ بھی گئیں، ہمارے چاہنے والے مگر نہیں آئے۔ اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے۔ خاموشی ٹوٹے گی، آواز کا پتھر بھی تو ہو، جس قدر شور ہے اندر کبھی باہر بھی تو ہو۔ جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، جب غزل میر کی پڑھتا ہے پڑوسی میرا، ایک نمی سی میری دیوار میں آ جاتی ہے۔ بھول بیٹھا میں ذائقے سارے، بھول بیٹھا میں ذائقے سارے، کس قدر تھی مٹھاس پانی میں۔ میرا ہر دکھ کہانی چاہتا ہے، میرا ہر دکھ کہانی چاہتا ہے، حیات جاویدانی چاہتا ہے۔ ہم کو پینے سے روکیں، خود کے ہیں میں خانے دو، پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے دو۔ اے میں بھی یہ تو ہے میں ہوں جنگلی ببول، اے میں بھی یہ تو ہے میں ہوں جنگلی ببول، کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول، اے میں بھی یہ۔ عقد ثانی میرا کہنے کو سہانا لگ رہا ہے، تھا لفافہ نیا مضمون پرانا لگ رہا ہے۔ زخم ترتیب دے رہا ہوں میں، اور کچھ وقت دے ادھار مجھے، خوبصورت یوں ہی نہیں ہوں میں، خوبصورت یوں ہی نہیں ہوں میں، تیرے غم کا نکھار ہے مجھ پر۔ نمازیں تو بہت ہی مختصر ہیں مگر لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔
اے خدا ابتدا ہے تیرے نام سے، تو جو قادر ہے ہر شے کی تخلیق پر، تو کہ سب سے بڑا اور سب سے جدا گانا فنکار ہے۔ اردو سے بے پناہ محبت کرنے والوں کی خدمت میں میرا محبتوں بھرا سلام۔ حضرات، اردو کے متوالوں کا یہ جم غفیر، یہ غیر معمولی ازدحام دیکھ کر یہ یقین آسمانوں کو چھو رہا ہے کہ یہ زبان ہمیشہ زندہ رہنے والی زبان ہے۔ یہ اردو زبان اور اردو شاعری کا ہی کرشمہ ہے کہ آپ تمام اپنی بے پناہ مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر انجمن کی ایک آواز پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ انجمن کے 7ویں کل ہند مشاعرہ بسلسلہ یوم جمہوریہ ہند کی مناسبت سے آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے اسٹیج کے آسمان کو چاند ستاروں سے، آفتاب و ماہتاب جیسی شخصیتوں سے روشن کیا جائے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انجمن نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے ایسے نایاب اور نئے چہرے اور نئی آوازوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جن کی موجودگی آپ مدتوں یاد رکھیں۔ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس تقریب کی اور اس مشاعرے کی عبارت ایک ایسی شخصیت کے حوالے ہے جس نے اردو شاعری اور مشاعروں کے حوالے سے تقریباً آدھی صدی صرف کی ہے اور اردو کے منظرنامے پر روشن اور چمکدار ستارے کی طرح اپنی چمک بکھیرتے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف تخلیقی طور پر اردو کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر ہندوستانی سرکار کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اردو کے ہر محاذ پر ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت، نایاب اور کثیر الجہد شخصیت جو آپ کے لیے بہت محبوب رہی ہے مشاعروں کے حوالے سے، میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پرجوش تالیوں میں استقبال کریں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ حضرات، آپ کے محبوب اور ہر دل عزیز شاعر جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ اب میں حضرات جس شخص کو آواز دینے جا رہا ہوں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ جس طرح ایک اچھے مشاعرے کے لیے ایک اچھی نظامت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مشاعرہ ادھورا ہوتا ہے، اسی طرح فن نظامت کے حوالے سے انور جلال پوری کے بغیر نظامت کا فن ادھورا ہے۔ آپ اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے سابق چیئرمین، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، محترم انور جلال پوری صاحب۔ حضرات، عصر حاضر میں اردو شاعری اور اردو ادب کا ایک مستند حوالہ ایک محترم اور معتبر شاعر جناب فرحت احساس صاحب دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا تالیوں کی گونج میں استقبال کریں محترم فرحت احساس صاحب۔ حضرات، عرصہ 3 سال قبل اسی مشاعرہ گاہ میں ایک شاعر نے اپنے ترنم اور اپنی شاعری سے آپ کو مسحور کر دیا تھا، آپ کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ جناب عزم شاکری صاحب بیٹا سے تشریف لائے ہیں، ان کا تالیوں کی گونج میں استقبال کریں عزم شاکری صاحب۔ اردو ہمگیریت، اخوت اور بھائی چارے کی زبان ہے۔ اس کی ایک بہت واضح مثال جناب اتل اجنبی صاحب کی ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک بہت ایسا شاعر جو منفرد لہجے اور منفرد اسلوب کی شاعری کرتا ہے جسے آپ یقیناً پسند کریں گے، جناب اتل اجنبی صاحب گوالیار سے تشریف لائے ہیں۔ اتل اجنبی صاحب پہلی بار قطر تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک ایسی شاعرہ کو آواز دے رہا ہوں جس کی شاعری اور جس کا ترنم ہم عصر شاعرات میں اسے ممتاز کرتا ہے، محترمہ انا دہلوی صاحبہ۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
حضرات اب ایک ایسے شاعر کو آواز دوں گا جو گارنٹی کے ساتھ مشاعروں میں کہے تقسیم کرتا ہے. پہلی بار قطر کی سرزمین پر مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں مجاور مالیگانوی صاحب. مجاور مالیگانوی سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرات ایک اور بہت اچھا شاعر جس کی شاعری اور جس کا ترنم سن کر آپ مدتوں اسے یاد رکھیں گے. پہلی بار آ رہے ہیں قطر جناب شرف نانپاروی صاحب. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں. شرف نانپاروی صاحب. حضرات ایک اور مزاحیہ شاعر حیدرآباد دکن کی سرزمین سے جناب معین الدین امر بمبو صاحب. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں. معین الدین امر بمبو صاحب. خواتین و حضرات، بر صغیر ہند و پاک سے باہر رہ کر جن شعراء نے اپنی شناخت اردو ادب میں بنائی ہے اس میں ایک اہم نام عامر قدوئی صاحب کا ہے جو کویت سے تشریف لائے ہیں. میں عامر قدوئی سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، اب آپ کے چند جانے پہچانے اور چند اہم مقامی شعراء کو میں اسٹیج پر مدعو کروں گا. میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں جناب ندیم ماہر صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب اشفاق احمد قلق صاحب سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب قیصر مسعود صاحب سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب اطہر ضیاء سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، اسٹیج کا آسمان بارونق ہو چکا ہے. چاند ستاروں سے شخصیات رونق افروز ہیں اسٹیج پر. اب باقاعدہ اور بابرکت آغاز کے لیے میں قاری غیاث الدین صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. جناب قاری غیاث الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری غیاث الدین صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آج کے مشاعرے کی دلاویزی اور تابناکی میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہماری سرپرستی فرمانے کے لیے سفیر ہند برائے قطر عالی جناب سنجیو اروڑا صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان کا تالیوں کی گونج میں استقبال کریں. منسٹری آف آرٹس کلچر اینڈ ہیریٹیج سے کے نمائندگی کے لیے یہاں پر موسیٰ زین الموسیٰ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کا بھی استقبال کریں. حضرات، آج کے مشاعرے میں ایک اور مہمان بحرین کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. اردو کے سچے عاشق ہیں. آپ کی حیثیت بحرین میں وہی ہے جو قطر میں حسن عبدالکریم چوغلے صاحب کی ہے. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. حضرات، اردو کے چاہنے والوں کا یہ ازدحام،
یہ جم غفیر اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، یہ دیکھتے ہوئے یہ بات یقین کو پہنچتی ہے کہ جس زبان کے چاہنے والے، جس زبان کے متوالے آپ جیسے ہوں، وہ زبان ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ پائندہ رہے گی۔ حضرات، مجھے کہنے دیجئے کہ تاریخی مشاعرہ سننے کے لیے آج ہم یہاں صرف اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم آج یہاں پر اردو کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اردو کی مقبولیت کا جشن منانے کے لیے، اردو کی عالمگیریت کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ حضرات، تقریب کی کارروائی اب اس کے بعد میں انجمن کے نائب صدر کے حوالے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان کی نظر عرفان صدیقی کا ایک شعر کروں گا کہ شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے تمہارے جیسے۔ میں جناب ندیم ماہر سے درخواست کر رہا ہوں۔ آج کی اس نشست کے، آج کے اس پروگرام کے صدر عالی جناب حضرت وسیم بریلوی، مہمان خصوصی سفیر ہند عزت مآب سنجیو اروڑہ صاحب، اور وزارت الثقافہ والفنون والتراث کے نمائندے ہمارے درمیان جناب موسیٰ زینل صاحب، مہمان شعراء کرام اور سامعین حضرات، ابھی نبیل صاحب نے بڑا اچھا شعر پڑھ کر مجھے بلایا، مجھے بڑا اچھا لگا اگر دوست کسی کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شعر کا جواب بھی ایک دوسرے شعر سے دے دیا جائے کہ سیاح دور دور سے آتے ہیں دیکھنے، سیاح دور دور سے آتے ہیں دیکھنے، پتھر کے شہر میں وہ اکیلا درخت ہے۔ آئیے اب ہم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ مشاعرہ ایک اردو کے جشن کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ثقافتی میلے کی حیثیت رکھتا ہے دوحہ میں، اور کسی بھی زبان کا نام جو ہے وہ صرف بولی نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کی ایک تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہماری جو اردو زبان ہے اس کا ایک اپنا تنوع ہے، اس کا ایک اپنا ڈھنگ ہے۔ یہاں آپ، تم اور تو، یہاں 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پروگرام عام پروگراموں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی مشاعرہ شروع ہوتا ہے یا جب اردو کا کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک حصہ ہم صرف اس لیے مختص کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان مہمانوں کا استقبال کریں، ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں کہ جن کے لیے، آپ جیسی سماعتوں کے لیے جن لوگوں نے اس پروگرام کو یہاں تک لانے میں مادی طور پر اور مالی معاونت کرنے کے بعد یہ پروگرام یہاں تک لا کر کھڑا کیا، ان لوگوں کا بھی تشکر ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم یہاں مہمان یا صدر بلاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر وہ بھی اپنے تاثرات کا اظہار کریں تاکہ ہماری سماعتیں ان کی نثر اور ان کی نظم دونوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور میں آئیے سب سے پہلے اس کڑی کو میں شروع کر رہا ہوں استقبال کے طور پر۔ کل خطبات استقبالیہ پیش کریں گے، خطبہ استقبالیہ جناب صدر انجمن خالد داد خان صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر آنے والے کا استقبال تالیوں سے فرمائیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مشاعرہ جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، مہمانان خصوصی عزت مآب سفیر ہند جناب سنجیو اروڑہ صاحب، وزارت ثقافت و فنون کے نمائندے موسیٰ زینل موسیٰ صاحب، اور تمام مہمان شعراء اور تمام سامعین حضرات، انجمن محبان اردو ہند قطر کے زیر اہتمام یوم جمہوریہ ہند کی مناسبت سے 7واں کل ہند مشاعرہ میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیز نبیل کے 2 شعروں کے ساتھ محبت سے، مسرت سے، زمین سے، آسمانوں سے ہم اردو کے محبانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن کو راہوں میں بچھا کر ہم سب آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ انجمن کا سالانہ منعقد ہونے والا یہ مشاعرہ اہلیان قطر کے لیے ایک تہذیبی اور ثقافتی میلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ ہمارے اس مشاعرے کے لیے سال بھر منتظر رہتے ہیں۔ الحمدللہ انجمن کا اسٹیج آج ایک ایسا اسٹیج بن چکا ہے جس کی شہرت
اردو کے تمام حلقوں میں اپنی پہچان بنا چکی ہے۔ مشاعروں کے علاوہ 2 ماہی نشستوں کا بھی انعقاد انجمن کی جانب سے ہوتا ہے۔ نیز ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اردو زبان سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم عملی طور پر کچھ کیا جا سکے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وقت کی دھوپ ہمیں جذب نہ کر پائے گی، ہم وہ ذرے ہیں جو سورج بھی نگل جاتے ہیں۔ پچھلے سال وزارت ثقافت و فنون و طراز کے زیر سرپرستی ہونے والے مشاعرے کی یاد میں اس کی تازگی ابھی برقرار ہے کہ اس سال بھی الحمدللہ وزارت ثقافت دوبارہ اپنی سرپرستی قبول کر کے محبان اردو کے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہو سکیں۔ ہم عزت مآب علی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز القواری کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ نیز ان تمام کوششوں کے پس پردہ جناب حامد شریف صاحب کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جن کے ذریعے یہ تمام کام بآسانی طے پایا۔ بحیثیت صدر علی جناب پروفیسر وسیم بریلوی کی موجودگی ہمارے اس پروگرام کی سنجیدگی کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیز مہمان خصوصی عزت مآب سنجیو اروڑا صاحب سفیر ہند قطر کی حاضری نے ہماری محفل کو ایک ایسا وقار بخشا ہے جو باعث افتخار ہے۔ ہم آج اس اسٹیج پر ان کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں آصف اعظمی کا ذکر کرنا ناشکری ہوگی، جن کے تعاون کے بغیر یہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ان تمام مہمان شورائے کرام کا بھی استقبال کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان اور کویت سے یہاں آ کر ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ ہم آپ تمام سامعین کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ انجمن کا 7واں کل ہند مشاعرہ بھی گزشتہ مشاعروں کی طرح انشاءاللہ مدتوں آپ کی سماعتوں کو بے خود کرتا رہے گا۔ شکریہ۔ میں اس کے بعد چونکہ جو آج کا کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے، چونکہ اس پروگرام کے پیچھے ہمارے تقریباً 33 بڑے اسپانسرس ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا، یہاں تک لا کر کھڑا کیا، اور ایک پروگرام کو یہاں تک لانے کے لیے بڑی تگودو اور بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ میں کلمات تشکر کے لیے بانی انجمن جناب ابراہیم خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ آپ حضرات استقبال فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور ساری بڑائی اس ذات باری کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جلسے گاہ میں تشریف جناب صدر محترم وسیم بریلوی صاحب، مہمانان خصوصی عزت مآب سنجیو اروڑا سفیر ہند برائے قطر اور وزارت ثقافت و فنون کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب محترم موسیٰ زین الموسیٰ صاحب، ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے شورائے کرام، جلسے گاہ میں تشریف فرما قابل احترام اردو نواز شخصیات، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن محبان اردو ہند کی جانب سے ہر سال شاندار مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بات ابھی کی تھی کہ ہم ایک 2012 کا مشاعرے کا اہتمام کیے۔ عجیب چیز ہے یہ وقت جسے کہتے ہیں کہ آنے پاتا نہیں اور بیت جاتا ہے۔ حاضرین محفل، اس خوبصورت شام کو برپا کرنے میں جن ہمدرد اور اردو سے محبت، اردو سے چاہنے والوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور ہم اردو کے چاہنے والوں، اردو سے محبت رکھنے والوں کے سامنے اپنی روایتوں کو، اپنی تہذیب کو اس مشاعرے کے ذریعے ہم خود اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ تمام سے بھی میری درخواست ہے کہ مشاعرہ تو ہم خوب سنیں گے، آپ کے ذوق کے لیے ہم یہ مشاعرہ برپا کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ ہماری گزارش ہے، یہ خواہش کی جاتی ہے کہ مشاعرے کا ماحول بنانے میں آپ تمام حضرات کا ہمیں تعاون حاصل رہے۔ آئیے میں سب سے پہلے
ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی مدد اور جن کے تعاون سے آج کی ہم اس خوبصورت شام کو برپا کرنے میں کامیاب رہے۔ منسٹری آف آرٹ اینڈ کلچر، وزارت ثقافت والفنون و طراز کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ نہ صرف ان کا تعاون بلکہ ان کی سرپرستی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تمام ہمارے معاونین کی ایک لسٹ ہے، میں ضرور ان کے نام پڑھنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے اور ہمارا فرض۔ عماد الیکٹریکلز، دوحہ گرانڈ ہوٹل، گلف لائٹس، الدلیمی، پرومیننٹ، الجبر اینڈ مخلوف، ساٹکو، ساسکو، ٹارگیٹ کنٹریکٹنگ، فیملی فوڈ سینٹر، دی ویٹرنری سرجری، سفاری کمپنی، نیشنل کمپیوٹر سینٹر، بہزاد گروپ، پلانٹ فیشن، کوالٹی، التوحید، گلف نیون، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کمپنی، المحنن ٹریڈنگ اینڈ کمپنی، لولو، میگا مارٹ، دکن دیوان ریسٹورنٹ، علوم ماسا قطر، گرینڈ ریگل ہوٹل، ٹرسٹ ایکسچینج، منائی ایئر ٹریولز، بلو سلون، جمبو الیکٹرانکس، سلور اوکس اینڈ نسیم الرابی کلینک۔ شکریہ سامعین کا بھی کہ جن کی موجودگی، جن کی شرکت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ حاضرین محفل، یہاں تک تو ان معاونین کا ہمارا ساتھ رہا اور ہم اس موقف میں آئے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو برپا کر سکیں، اور تمام آپ سامعین کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری یہ تمام تر کوشش جو اب تک رہی ہے، اس کا نتیجہ ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ مشاعرے کے ماحول کو برقرار رکھیں اور اپنی تہذیب اور اپنی جو ہے روایتوں کا خیال رکھیں، اور مشاعرے کو ہر سال کی طرح کامیاب اور تاریخی کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ یہ ہم نے مانا کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانے پہ اختیار تو نہیں، وہ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب، اور آپ سامعین کا بھی بہت شکریہ۔ ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک سیاح یعنی ایک ٹورسٹ جو ہے وہ ایک شہر گیا پہلی مرتبہ گھومنے کے لیے، اور اس نے جا کر ہوٹل میں کھانے کا جب ٹائم ہوا تو نیچے گیا ریسٹورنٹ میں، اس نے آرڈر کیا، ویٹر سے بلا کر یہ کہا کہ بھائی میں شہر میں اجنبی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے فرائی مچھلی لا دو اور 2 ہمدردی کے بول۔ اب ویٹر بڑا پریشان، ویٹر چلا گیا، آنے کے بعد اس نے لا کے مچھلی سرو کر دی۔ اب مچھلی تو آ گئی، تو اس نے پھر دیکھا سیاح نے، اس نے کہا بھائی ہمدردی کے 2 بول۔ تو ویٹر نے کان میں آ کے اس کے یہ کہا کہ یہ مچھلی 2 دن پرانی ہے۔ تو اب ایسے ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہاں مشاعرہ یہ سرو کیا ہے، لیکن ہمدردی کے 2 بول یہ ہیں کہ آپ حضرات تھوڑا سا صبر اور اپنے تھوڑے سے اشتیاق کو بڑھنے دیجئے تاکہ یہ مشاعرہ 2 آتشہ ہو جائے۔ آئیے میں سرپرست اعلیٰ جناب حسن عبد الکریم چوگلے سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈھیر ساری تالیوں میں استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی جناب سفیر ہند سنجیو اروڑا صاحب، موسیٰ زین الموسیٰ صاحب، وسیم بریلوی صاحب، مہمان شورائے کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا اور آج ہم اپنی جمہوریت کی 64ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے اور اراکین انجمن کی جانب سے، چونکہ یہ مشاعرہ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہوتا ہے، آپ سبھی حاضرین کو، محبان اردو کو، اردو شاعری کے شیدائیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انجمن کا 7واں سالانہ مشاعرہ ایک بار پھر
भरपूर कोशिशों और मेहनतों से सजाया हुआ ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं, जो उर्दू के फ़रोग़ का एक हिस्सा है। निसार इस पर है हर कोई जहाँ में, निसार इस पर है हर कोई जहाँ में, बड़ी तहजीब है उर्दू ज़बां में, असर होगा तुम्हारी बात में भी, असर होगा तुम्हारी बात में भी, कहोगे जब उसे उर्दू ज़बां में। शुक्रिया। अंजुमन की खिदमत का दायरा आज मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी और पढ़ी जाती है, वहाँ वहाँ अंजुमन का तारुफ सालाना मुशायरे के हवाले से या फिर दस्तावेज़ के हवाले से हो रहा है। हमारी कोशिश है कि हम कुछ अमली काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन दोहा कतर के उफ़क़ पर एक फ़ाल किरदार निभाने में कामयाब रही है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ है कि खुशकिस्मती से हमारे पास उर्दू के जियालों की एक टीम है जो उर्दू की तरवीज और तरक्की और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को हर वक्त तैयार रहती है। उन जियालों के नाम एक शेर, अमल पर जो कमर बस्ता हो वावेला नहीं करते, अमल पर जो कमर बस्ता हो वावेला नहीं करते, वो आंसू पोंछते हैं कभी रोया नहीं करते, अमल पर जो कमर बस्ता हो वावेला नहीं करते, वो आंसू पोंछते हैं कभी रोया नहीं करते, खामोशी से जो अपना काम ही से काम रखते हैं, वो कुछ करके दिखाते हैं कभी बोला नहीं करते। शुक्रिया। इससे कबल जितने भी मुशायरे हुए उनमें हमारी यही कोशिश रही कि हिंदुस्तान की बेहतर से बेहतर तर्जुमानी की जाए। इस सिलसिले में हमारा ये इम्तियाज़ है कि हमने बहुत सारे नए चेहरों को दोहा के सामीन के सामने मुतारिफ़ कराया और हर मुशायरा पहले मुशायरे से ज़्यादा कामयाब रहा। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू एक मीठी ज़बान है और इसकी हमेशा से ये खुशकिस्मती रही है कि हर दौर में इसे नए और नामवर सरपरस्त मिले हैं। जैसे हैदराबाद में रामोजी का ETV, सहारा टाइम्स और दैनिक जागरण जिनके उर्दू अखबारात की हिंदुस्तान में धूम है, जस्टिस मार्कंडी काजू जैसा उर्दू कारवां को लेकर चल रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदुस्तान की सिर्फ दो ज़बानें ही सकाफती ज़बानें हैं, एक संस्कृत है और दूसरी उर्दू। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे नए सफ़ीर आली जनाब संजीव अरोरा साहब भी उर्दू के शायकीन में शामिल हैं, जो उर्दू समझते भी हैं, उर्दू बोलते भी हैं और उर्दू के अशार भी रवानी से बोलते हैं। जिस ज़बान को जस्टिस मार्कंडी काजू जैसा सरपरस्त और संजीव अरोरा जैसा हमदर्द मिले तो उसका कारवां हमेशा कामयाबी की मंजिल तक ही गामज़न होगा। आखिर में वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया हसन भाई। हसन भाई ने भी अपना नसरी और नज़्म, मतलब इसमें दोनों, उसमें जो है अशार का तड़का भी लगा हुआ था हसन भाई की तकरीर में। आइए इसके बाद, चूँकि हमने जैसे आपके सामने ज़िक्र किया कि दोहा कतर में रहते हुए यहाँ की जितनी भी हमारी तहरीकात होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, इनमें अगर हमें यहाँ की हुकूमत की जानिब से कोई सरपरस्ती हासिल होती है तो ये हमारे लिए एक सनद की हैसियत रखती है। इसी सनद की तकमील के लिए और उसी तशक्कुर के लिए हम ढेर सारी तालियों में यहाँ इस्तकबाल करना चाहते हैं जनाब मूसा ज़ैनल साहब का, और मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ कलिमात कहें। जनाब मूसा ज़ैनल साहब, आप हज़रात ढेर सारी तालियों में इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सआदत सफ़ीर जमहूरियत हिंद लदा कतर, अय्युहा सय्यदात वस्सादा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसुर्रनी बिस्म वज़ारत अस-सक़ाफ़ा वल फ़ुनून वत तुरास अन उरहिब बिकुम फ़ी हाज़िहिल उम्सिया الجميلة إن شاء الله، وأن أمثل سعادة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والتراث، الذي يبعث لكم بأجمل تحياته وتمنياته بالتوفيق. آپ نے فرمایا کہ جناب سفیر محترم اور مہمانان کرام اور سامعین کرام السلام علیکم،